کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر جو کہ ہم لوگ کسی کو نہ ہی بتائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بتا دیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمیں پھر بعد میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پھر ہماری زندگی کو خراب کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب میں آج آپ لوگوں کے ساتھ 5 ایسی باتیں شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگ اگر کسی کو بتا دیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی لائف خراب ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں جناب اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کسی کے ساتھ جس کا ذکر کبھی نہیں کرنا وہ ہے اپنی تکلیفوں کا ذکر دوسروں کے ساتھ کبھی نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات جو ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں جو تکلیف ہے نا اس کا درد، اس کی جو ٹینشن ہے وہ ہم ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اگر اونچی اونچی آواز سے شور مچا کے اس کو لوگوں کو بتائیں گے نا تو لوگ تو جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے ہی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا تماشا بنے اور ہم جو ہیں تماش بینوں کی طرح کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی تکلیف کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں جس نے ہماری تکلیفوں کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بھی اپنی بات شیئر کر لیتے ہیں نا تو یقین کریں پھر بعد میں وہ ہمیں اتنے تانے دیتا ہے کہ ہماری زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو بھی دل میں بات ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنی تکلیف جو ہے سوائے اپنے رب کے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ نمبر 2، اپنے گناہ کسی کو نہ بتائیں۔ گناہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کو دوسرے کو پتہ چل جائے تو وہ ہماری کمزوری بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنا جو کوئی بھی ہم لوگوں نے برا کام جس طرح سے ہم سے ہو گیا ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، اگر ہم سے کوئی بھی برا کام جو ہے سرزد ہو گیا ہے اور اس کا ذکر ہم لوگ جو ہے کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو یقین کریں وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے اپنا گناہ شیئر کر دیا ہے وہ آپ کا جینا مشکل کر دے گا، وہ آپ کو بلیک میلنگ شروع کر دے گا، وہ آپ کو بلیک میل کرے گا اور کچھ بھی وہ آپ کو کہے گا نا، اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ آپ کو فوراً جو ہے نا بلیک میل کرے گا اور آپ کی پریشانیوں کو بڑھا دے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جو کر لیا ہے ٹھیک ہے، اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو گئی، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کا ذکر جو ہے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، کسی بھی دوست کے ساتھ، خواہ وہ جتنا بھی قریبی ہو اس کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ اگر رازدان کوئی ہے تو وہ ہمارا اپنا دل ہے۔ اپنے دل کے اندر اپنے گناہ کو رکھیں، اپنی بات کو اپنے دل کے اندر رکھیں، اپنے تک رکھیں۔ جب بات آپ کے منہ سے نکلے گی، نکل گئی تو دوبارہ وہ اندر نہیں جا سکتی، نکل گئی تو پھر وہ آگے سے آگے بڑھتی جائے گی اور آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے آپ اپنے گناہ کو اپنے تک رکھیں، اس کو کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تیسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اپنے بلیوز کسی کو نہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی بات پر کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، خواہ کوئی بھی چیز ہو۔ فرض کریں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسے ہے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو بحث بڑھتی جائے گی، یا تو پھر آپ کو وہ غلط ثابت کر دے گا یا پھر آپ اس کو غلط ثابت کر دیں گے، ایک بندے کو شرمندہ ہونا ہی پڑے گا۔ اس لیے کسی بھی بات پر کسی کے ساتھ بحث نہ کریں، خواہ کوئی چیز ہو، خواہ وہ آپ کے اسلام کے بارے میں ہو، خواہ وہ کسی فرقے کی بات ہو، اپنا جو بلیف ہے اس کو کسی کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا، جو ہے نا، یا وہ آپ کا جو اسلام کے اوپر اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں نا تو یقین کریں وہ آپ کا دین ہی خراب کر دے گا، اتنی بحث کرے گا آپ کا دین خراب کر دے گا۔ جب آپ کسی کو اپنا بلیف بتاتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا ہمارے سے دل خراب ہو جاتا ہے، یقین اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کام سے پرہیز کریں، اس سے اختلافات بڑھتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو ہے نا ٹھیک ہے، آپ کے دل میں جو بھی بات ہے اس کو اپنے دل میں رکھیں، کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے نا اپنا آپ بھی خراب نہ کریں، اور فرض کریں اگر کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کی بھی انسلٹ ہے اور اس کی بھی انسلٹ ہے، اس لیے اپنا جو بلیو ہے اس کو اپنے تک رکھیں۔ فرض کریں اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، تو اس کو چھوڑ دیں، اس کے سامنے جو ہے اپنا نظریہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے بحث بالکل بھی نہیں کرنی، نہ ہم نے اپنے آپ کو خراب کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو شرمندہ کرنا ہے، اس لیے ہم نے اپنے جو بلیوز ہیں نا ان کو اپنے آپ تک ہی رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے اپنے نفسیاتی مسائل جو ہیں کسی کو نہ بتائیں۔ نفسیاتی مسائل وہ چیز ہے جو کہ آپ کو مطلب کہ کوئی مسائل، نفسیاتی مسائل وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، جس طرح کے ہمیں یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمارے دماغی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، 1-2 دفعہ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم وہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں نا، اب جس کے ساتھ آپ نے وہ شیئر کیا ہے نا، تو یقین کریں وہ شخص جو آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا نا، وہ بعد میں پھر آپ کو ٹونٹ کر سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بلیک میل وہ ہمیں کیسے کرے گا؟ اپنے یہ مسائل آپ اس کو بتائیں جس کے پاس اس کا حل ہے، جو اس کا حل جانتا ہے۔ ایسے انسان کو اگر آپ بتاتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ فرض کریں ہمیں اسٹریس ہے یا پھر انزائٹی ہے، تو ہم اگر ایسے انسان کو بتاتے ہیں جو اس کا علاج ہی نہیں کر سکتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انزائٹی ہوتی کیا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹریس ہوتا کیا ہے، تو وہ آپ کو ایک عجیب طریقے سے ڈیل کرے گا۔ آپ کو اگر ایک دفعہ بھی آپ نے اگر ایک دفعہ بھی بول دیا نا کہ آپ کو نفسیاتی مرض ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے، آپ کو ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے، تو وہ یقین کریں وہ آپ کو نا نفسیاتی مریض بنا کے چھوڑے گا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنا بلیک میل کرے گا، مطلب کہ وہ آپ کو کہے گا کہ نفسیاتی مرض کا جو ہے نا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے دماغی طور پر کمزور انسان، مطلب کہ نیم پاگل، مطلب کہ وہ آپ کو اس طرح کی باتیں بھی بول سکتا ہے۔ جب آپ کو کوئی پاگل بولے گا تو آپ مزید سٹریس میں چلے جائیں گے، یقین کریں آپ لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے بہتر یہ ہے اپنے جو مسائل ہیں، اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے نا اس کو اپنے تک رکھیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے ساتھ شیئر کریں، بلا وجہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے ہمارا دکھ دور نہیں کر دینا، بلکہ لوگوں نے تماشا ہی دیکھنا ہے، لوگوں نے ہماری انسلٹ کرنی ہے، ہمیں اور پریشان کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا 5واں مسئلہ ہے وہ یہ ہے اپنے خوف اور اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں بتائیں۔ ڈونٹ شیئر یور فیئرز اینڈ ویکنیس۔ اور جس شخص کو آپ نے اپنی کمزوری بتا دی نا، سمجھ لیں آپ نے اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، اور وہ آپ کی اس کمزوری سے آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ آپ کو بلیک میل کرے گا، مجبوراً آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی کمزوری، اپنے دل کا راز کسی کو کبھی نہ بتائیں۔ فرض کریں آپ کے اندر کوئی خامی ہے، ہر انسان جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا بالکل مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، تو اگر آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو آپ جو ہے اس کو کسی کو بتا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تو یقین کریں کوئی کسی کا نہیں ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی خراب ہو گئی سمجھیں۔ تو اس لیے اپنی کمزوریاں، اپنے خوف اپنے دل میں رکھیں، خود سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خود سے دوا کرنے کی کوشش کریں ان کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اس سے بڑا طبیب کوئی دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنی لائف کا تماشا بالکل نہیں بنوانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ نے کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایک انسان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، جو کہ یقین کریں
نے یہ بہت کچھ سوچنے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہیں۔ مجھے کافی سارے جو ہے نا چیزیں ایسی نظر آئیں کہ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں نا تو پھر عورتیں خاص طور پر ایسے کرتی ہیں کہ یہاں سے بات اٹھاتی ہیں اگلی عورت کے ساتھ کرتی ہیں، پھر وہ وہاں سے اٹھاتی ہے پھر وہ نیکسٹ اگلے کے ساتھ کرتی ہے۔ جب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں نا تو ہماری عزت خراب ہو جاتی ہے۔ ہم تو دوسرے کو اپنا رازدان بناتے ہیں، لیکن یقین کریں سوائے اپنے دل کے اور سوائے رب کی ذات کے آپ کا رازدان کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی ٹینشنیں، اپنے مسائل، اپنے مسئلے اپنے تک رکھیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنی ٹینشنیں لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے نا تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آگ لگا دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی میری آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ جو لوگ مجھے بہت پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ، میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ آنے والی پیاری پیاری ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔